سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کی 9ویں پشت میں طارق بن ناہور کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا نام طارق اور اس کا لقب آزر تھا۔ اس کی عمر جب 75 سال کی ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ تھا۔ آپ سرزمین شام کے مشہور و معروف شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا باپ بابل شہر سے نقل مکانی کر کے ہران نامی بستی میں رہائش پذیر ہو گیا تھا اور اس نے 250 سال کی عمر میں اسی بستی میں وفات پائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل میں ہی پروان چڑھے اور جوان ہوئے اور یہیں پہ ان کی شادی سیدہ سارہ سے طے پائی۔ پھر یہ سارا کنبہ باپ طارق کے ہمراہ ہران بستی میں آباد ہو گیا۔ یہ بستی اس وقت سرزمین شام میں واقع تھی۔ یہاں کے سارے باشندے 7 ستاروں کے پجاری تھے اور قطبی ستارے کی طرف منہ کر کے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دمشق شہر کے 7 دروازے تھے اور ہر دروازے پر ایک ستارے کے نام سے عبادت گاہ تعمیر کی گئی تھی۔ لوگ انہی عبادت گاہوں میں عید کے موقع پر جمع ہوتے اور یہی اجتماعی طور پر عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے ستارہ پرستی سے دلی نفرت تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تلاش میں سرگردہ رہتے تھے۔ ان کی بیوی سیدہ سارہ اور بھتیجا سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ہمنوا تھے۔ ان تینوں کے علاوہ پورا معاشرہ ستارہ پرستی میں مبتلا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبعی رشد و ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے عطا کی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا، اور قرآن مجید کی 25 سورتوں میں اور 63 آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی وہ بت پرستانہ ماحول تھا۔ باپ لکڑی کے بت بنا کر بیچا کرتا تھا اور خود بھی بتوں کا پجاری تھا، اور اس وقت ظالم و جابر بادشاہ نمرود کی حکومت تھی، اور یہ کنعان بن کوش کا بیٹا تھا، اور اس نے پوری دنیا پر 400 سال تک حکومت کی۔ مفسر قرآن مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر، ذوالقرنین اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مومن تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر کافر تھے۔ نمرود تو لوگوں کو اسی بات پر اکسایا کرتا تھا کہ وہ اسے اپنا رب مانے۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے سامنے دم نہیں مارتے تھے۔ پوری قوم میں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے نمرود کے ساتھ اس کے دربار میں جرت مندانہ انداز میں بات کی، اور وہ آپ کے دلائل کا سامنا نہ کر سکا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پرچار کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا۔ اپنے ابا جان کو نہایت ہی دل پذیر انداز میں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن باپ نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ الٹا اسے ڈانٹ پلا دی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ بلا شبہ وہ راست باز نبی تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو صراط مستقیم بتلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا جان تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، بلا شبہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اور امید ہے کہ اسے پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کا رویہ دیکھا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کی دشمنی پر ڈٹا ہوا ہے، تو انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے بریت کا اظہار کر دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں تذکرہ کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو قیامت کے دن اس حالت میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ سیاہ اور غبار آلود ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو آپ علیہ السلام کا باپ کہے گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ میرے باپ کی رسوائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی رسوائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر یہ کہا جائے گا، اے ابراہیم، اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف دیکھو، تو وہ دیکھیں گے تو وہاں مٹی میں اٹا ہوا ایک بجو بڑا ہوا دکھائی دے گا۔ پھر اسے ٹانگوں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے مایوس ہو کر قوم کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور اسے سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ انہیں بہت سمجھایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ یہ تمہاری سنتے ہیں نہ خود بول سکتے ہیں۔ آخر تمہاری عقلوں کو کیا ہوا؟ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہو۔ لیکن قوم کے دل و دماغ کو شرک کی بیماری نے مفلوج کر رکھا تھا۔ یہ نقطہ توحید انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچی کہ جب قوم میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر میدان میں چلی گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کلہاڑا لیا اور بڑے بت خانے میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے بڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی مختلف قسم کے مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہوتے ہی بتوں کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈال کر تعریض کے طور پر یہ فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں، تم پیتے کیوں نہیں؟ اور پھر جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کلہاڑے سے بتوں کو توڑنے لگے۔ کسی کی ناک کاٹ دی تو کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی اور کسی کا سر پھوڑ دیا۔ بت خانے میں جذبہ توحید کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک حکیمانہ تدبیر تھی کہ قوم جب واپس بت خانے میں آئے گی، بتوں کا حشر نشر دیکھ کر لازمی طور پر میرے پاس آئے گی، مجھ سے باز پرس کرے گی، تو میں ان سے کہہ سکوں گا کہ تم ان بتوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، انہی سے پوچھ لو کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے، کہیں بڑے بت کی کاروائی نہ ہو، اس کو کچھ نہیں ہوا اور کلہاڑ ابھی اس نے اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا ہے، ہو نہ ہو کہیں یہ ادم اسی نے کسی بات پر ناراض ہو کر نہ مچایا ہو۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ متزن تھا کہ شاید قوم یہ منظر دیکھ کر سمجھ جائے، یہ جب اپنا دفاع نہیں کر سکے تو ہمارے لیے مفید کیسے ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرک ایک ایسا مرض ہے جو طبعی لطافت کو ختم کر دیتا ہے۔ قوم نے حقیقت جاننے کے بجائے الٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ منظر کشی قرآن حکیم میں کچھ اس انداز میں کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے قبل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی بخشی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت کے لیے بیٹھے رہتے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو ارض و سماوات کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے اصنام سے ضرور دو ہاتھ کروں گا۔ چنانچہ بڑے صنم کو چھوڑ کر باقی سب اصنام کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام، ہمارے معبودوں سے یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ان کے بڑے صنم نے کیا ہوگا، لہٰذا اس سے پوچھ لو اگر بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے، ظالم تو تم خود ہو۔ پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سرنگوں ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ صنم بولتے نہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہو تم پر اور ان پر بھی،
جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں، مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ جب پوری قوم کے مطالبے پر برسر اقتدار طبقے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے یہ طے کر لیا کہ اسے آگ میں جلا کے سزا دی جائے گی، تو عام اعلان کر دیا گیا کہ رعایا کا ہر فرد اپنے حصے کا ایندھن میدان میں رکھے۔ اس طرح کئی دنوں تک ایندھن اکٹھا ہوتا رہا۔ بگڑے ہوئے معاشرے کی صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ یہ نظر مانتی، اگر مجھے بیماری سے شفا مل جائے تو میں اس مقصد کے لیے ایندھن میدان میں رکھوں گی۔ اس طرح ایندھن کے انبار لگ گئے۔ جب اسے آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے باقاعدہ ایک توپ بنائی گئی۔ جس شخص نے توپ بنائی اس کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور اس کا نام ہیمن تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ توپ ایجاد کی۔ اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو زمین میں دنسا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں پھینکنے کے لیے لایا گیا تو آپ کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پیارے الفاظ تھے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، الہی تو آسمان میں اکیلا ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو یہ حکم دیا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ تو نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ تو آپ احبار فرماتے ہیں کہ اس دن روئے زمین پر رہنے والوں میں سے کسی نے بھی آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، یعنی اس دن روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے بہتر بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہی۔ اس نے جب اپنے بیٹے کو شعلہ زن آگ کے درمیان دیکھا کہ وہ تو رنگا رنگ پھولوں کے درمیان اطمینان سے اپنے رب کی یاد میں مصروف ہے، تو اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا رب بہت ہی اچھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے چھپکلی نے پھونکے مارنے کا کردار ادا کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے امتحان سے کامیاب ہو کر باہر آئے تو ظالم و جابر بادشاہ نمرود بن کنعان سے آپ کا وہ مناظرہ ہوا جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، کیا آپ نے اس شخص کے معاملہ پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں سمجھاتا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعوت و ارشاد کے اسلوب کو نہایت ہی دل نشین انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ نے قوم کو معبودان باطلہ کو ترک کرنے اور ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی جان لینے کی درد بھرے انداز میں تلقین کی، لیکن قوم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ پوری قوم زمین جنبد نہ جنبد گل محمد کا منظر پیش کرتی رہی، الٹا آپ کو راستے سے ہٹانے کی تدبیریں کی گئیں۔ آپ کو آگ میں جلا کر بھسم کرنے کا قومی سطح پر منصوبہ بنایا گیا، لیکن حکومت اور پوری قوم کی سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ نمرود نے آگ جلائی تاکہ اپنے مد مقابل ابراہیم علیہ السلام کو بھسم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے جلانے کی صلاحیت ہی ختم کر دی اور اسے ٹھنڈا ہو جانے کا حکم دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آگ کے انگارے خوشنما پھولوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور اللہ اپنے خلیل کو یوں ساری دنیا کے سامنے کامیابیوں کامرانیوں سرفرازی سے نوازتا ہے کہ دیکھنے والے دم بخود رہ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ وہ اکیلے پوری امت کے قائم مقام تھے۔ حکومت اور پوری قوم سے ٹکر لی، بار بار کٹھن آزمائشوں میں ڈالے گئے،
لیکن ہر بار ہر آزمائش میں سرخرو و سرفراز ہوئے، اور وہ نظریاتی اعتبار سے بالکل یکسو تھے۔ ایک اللہ کے ہو کر رہے، ہمیشہ اسی پر بھروسہ کیا، شرک سے ہمیشہ بیزار رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، اور ان کی اداؤں پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری امت تھے۔ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، بلکہ یکسو تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے اسے منتخب کر لیا تھا اور اسے سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور دنیا میں اس کو بھلائی دی، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، البتہ وہ ایک اللہ کی طرف جھکنے والے مسلمان تھے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ سورہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا، اور بلا شبہ ہم نے شروع سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کو جانتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی، انتہا درجے کا پیار تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوئے اور پیار برے انداز سے پوچھا، الہی تو بھلا مردوں کو زندہ کس طرح اکٹھا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا مجھ پر ایمان نہیں؟ عرض کی، ایمان تو ہے، بس اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک عجیب و غریب منظر دکھایا۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کی منظر کشی کچھ اس انداز سے کی گئی ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے پوچھا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو اللہ تعالی ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تلاش میں ہر وقت سرگردہ رہتے تھے، کائنات میں غور و خوض کرتے رہتے، حق کی تلاش کو اپنا مقصد حیات بنائے رکھا۔ کبھی اجرام فلکی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے، پھر ان کی بے ثباتی دیکھ کر مزید اللہ تعالیٰ کی جستجو میں لگ جاتے۔ ان کی اس طبعی کیفیت کو قرآن حکیم نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا، کہا، کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے، کیا یہ ہے میرا رب؟ یہ بہت بڑا ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے، اے قوم، بلا شبہ میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں۔ بلا شبہ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں کے کٹھن مرحلے سے کندن بن کر امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے مرتبے پر فائز ہونے کا اعزاز بخشا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو ظالم ہوگا وہ مرتبہ امامت پر فائز نہ ہو سکے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب ابو زیفان مشہور ہو گیا تھا۔ جب قوم لوط پر عذاب مسلط کرنے کے لیے فرشتے انسانی روپ میں پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ جب اجنبی مہمانوں نے اتنے لذیذ کھانے کی طرف توجہ نہ کی تو آپ نے دلی طور پر خطرہ محسوس کیا۔ جب مہمانوں نے آپ کو حیران و پریشان دیکھا تو آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ یہ منظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور ابھی تک ان کے ہاں کسی بچے نے جنم نہیں لیا تھا۔ فرشتوں نے اسے بھی بیٹے اور پوتے کی بشارت دی۔
وہ یہ بشارت سن کر حیران رہ گئی۔ فرشتوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا بے نیاز ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو ہمراہ لے کر عراق سے فلسطین منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ آپ نے جب دیکھا کہ عراق کے باشندے آگ کے گلزار بن جانے جیسا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے راغب نہ ہوئے، تو آپ نے دعوت اللہ کے لیے کوئی دوسرا میدان منتخب کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے ہجرت اختیار کر لی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو دعوت و ارشاد کے لیے صدوم بستی میں رہائش اختیار کرنے کے لیے کہا۔ یہ بستی موجودہ اردن میں واقع تھی۔ وہاں کے باشندے شرک کے ساتھ ساتھ ایک ایسے برے عمل کے عادی تھے جو ان سے پہلے کسی قوم میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہاں مرد مردوں سے جنسی تعلقات قائم کرنے کے عادی تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم بڑی کمینگی پر اتری ہوئی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مصر تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی سارہ تھی، چونکہ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم، جابر اور بدگماش تھا۔ خوبصورت عورت اس کی کمزوری تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک اجنبی شخص مصر کی حدود میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل خاتون بھی ہے، تو بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ ملاقات کے دوران بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے تمہارے ساتھ کوئی خاتون بھی ہے، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کے پوچھنے پر یہ بتانا کہ میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ میں اسے یہی بتا کر آیا ہوں، کیونکہ ہم دونوں ایمان کے ناطے رشتہ اخوت میں منسلک ہیں، لہٰذا تم بھی دربار میں یہی موقف اختیار کرنا تاکہ وہاں ہمارا بیان مختلف نہ ہو۔ سیدہ سارہ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، جب دربار میں اس نے قدم رکھا تو بادشاہ اسے دیکھ کر محو حیرت ہوا۔ اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے اچانک صورتحال دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ کی قدرت سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پھر شل ہو گیا۔ اس طرح 3 دفعہ یہی کچھ ہوا تو وہ پکار اٹھا کہ یہ انسانوں میں سے نہیں، یہ پری پیکر تو جنوں کے قبیل سے لگتی ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد اعزاز و اکرام سے اپنے دربار سے رخصت کیا اور خدمت گزاری کے لیے ناز و نام سے پلی اپنی لاڈلی بیٹی ہاجرہ ان کی تحویل میں دے دی۔ سیدہ ہاجرہ کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، جس سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل کو بے آب و گیا وادی مکہ میں رہائش اختیار کرنے کے لیے چھوڑا۔ یہاں ماں اور بیٹے کے دم قدم سے مکہ آباد ہوا، زمزم کا معجزہ ظہور پذیر ہوا، بیت اللہ تعمیر ہوا، قبائل آ کر یہاں بسنے لگے۔ اس خانوادے کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا کیا۔ یہ ادائیں حج جیسی عبادت کا حصہ بنا دی گئیں۔ یہ تفصیلات سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سوانح حیات کے ضمن میں بیان کی جائیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کو دمشق میں آباد کیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی گود ہری کی۔ اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا کیا۔ اسحاق علیہ السلام کی ہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جنم لیا، ان کو بھی منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام ہوئے، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ وہاں عبادت کے لیے مسجد اقصی تعمیر کی گئی اور یہ مسجد بھی کافی عرصے تک مسلمانوں کا قبلہ بنی رہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے لیے 2 مرکز قائم کیے، مسجد اقصی اور مسجد حرام۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ مسجد اقصی جو اب یہودیوں کے قبضے میں ہے، دیکھیے امت مسلمہ کب اس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مواقع پر خلاف واقعہ بات کہی، لیکن ان تینوں موقعوں پر آپ کے پیش نظر دینی مصلحت تھی۔ ایک تو اس وقت جب قوم نے آپ کو اپنے ساتھ میلے پر جانے کے لیے کہا، چونکہ آپ نے بڑے بت خانے کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس طرح آپ کے پیش نظر قوم کو بتوں کی بے بسی کا منظر دکھلانا مقصود تھا تاکہ قوم بت پرستی سے باز آ جائے۔ لہٰذا آپ نے قوم کی دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا موقع خلاف واقعہ بات کرنے کا وہ ہے
کہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے بستی سے باہر چلی گئی تو آپ منصوبے کے مطابق کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے، بتوں کے پرخچے اڑائے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ قوم نے واپسی پر جب بتوں کی تباہی دیکھی تو ہر ایک کا دھیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام آپ نے کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ تم ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ قوم نے کہا کہ تو بولتے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے بڑے نے انہیں سزا دی ہوگی۔ ایک تو آپ کے پیش نظر اس طرح زج کرنا مقصود تھا کہ ان بے بسوں کی تم پوجا کرتے ہو جو اپنا دفاع نہ کر سکے۔ تم کتنے عقل کے اندھے ہو کہ ان لاچاروں کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ افسوس ہے تمہاری عقل پر، دکھ ہے تمہارے رویے پر، حیف ہے تمہاری زندگی پر، تف ہے تمہارے مشرکانہ کردار پر۔ اور تیسرا موقع وہ ہے جب آپ مصر میں ظالم جابر اور بدگماش بادشاہ کے دربار میں تھے۔ آپ سے سیدہ سارہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ ہم دونوں ایمان کی وجہ سے اخوت کے رشتے میں منسلک ہیں، اور یہی بات آپ نے سیدہ سارہ سے کہی کہ میں نے ایمان کی وجہ سے تجھے اپنی بہن کہا ہے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر تم یہی کہنا تاکہ ہمارا بیان مختلف نہ ہو۔ بخاری شریف میں اسی طرح تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی کوئی جھوٹ نہ تھی، بلکہ ایمان کی وجہ سے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، یہیں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ سیدہ سارہ سے شادی ہوئی۔ گھر کا ماحول اور ساری قوم بت پرستی اور ستارہ پرستی میں ملوث تھی۔ آپ کو شروع ہی میں بت پرستی سے دلی نفرت تھی۔ آپ کا باپ بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ اسے سمجھایا وہ نہ سمجھا، بلکہ گھر میں رہنا مشکل کر دیا۔ آپ نے موقع پا کر بت خانے میں رکھے گئے بتوں کو کلہاڑے کی ضرب سے پاش پاش کر دیا۔ قوم نے اس کی سزا آگ میں پھینکنے کی صورت میں دی۔ اللہ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی۔ یہ آپ کا اپنے اللہ تعالی پر ایمان اور توکل کا انعام تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد دیکھا کہ قوم اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو اندازہ لگایا کہ یہ زمین دعوت کے لیے زرخیز نہیں، اس قوم میں صلاحیت ہی نہیں کہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے اپنی بیوی اور بھتیجے کے ہمراہ ہجرت اختیار کی۔ وہاں سے فلسطین گئے، پھر مصر کا رخ کیا، مکے میں تشریف لائے، دمشق پہنچے، سیدہ ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل کو مکے میں چھوڑا، سیدہ سارہ کو دمشق میں آباد کیا۔ دونوں جگہ عبادت خانے تعمیر کیے۔ دونوں عبادت خانے مسلمانوں کا قبلہ بنے۔ دونوں بیٹوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء پیدا ہوئے۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ امامت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ آپ کو خلیل اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ ہر امتحان میں پورے اترے۔ قرآن حکیم کی 63 آیات میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ قربانی بھی آپ ہی کی سنت ہے، جسے قیامت تک امت مسلمہ میں جاری و ساری کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان پر کروڑوں درود و السلام۔